اچھا چھوڑ دے، یہ غریب عوام پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ اس جگہ پہ لے جائے گی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ غریب کے بچے کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے جو امیر کے بچے کے پاس نہیں ہے۔ امیر کے بچے کے پاس کیا ہے؟ امیر کے بچے کے پاس صرف ایک ڈگری ہے، لیکن اس کے پاس وہ وطن سے محبت کا جذبہ نہیں ہے۔ اگر وہ جذبہ اس کے پاس ہوتا تو آج یہاں پہ بڑے بڑے امیر زادوں کے بچے پڑھ لکھنے کے بعد جا کر ملک کی ترقی کی خوشحالی کے اندر اپنا ایک رول ادا کر رہے ہوتے، لیکن نہیں، ان کو پالیٹکس میں اس وقت لایا جاتا ہے جب پولیٹیشین یہ سمجھتا ہے کہ اب میری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں کھڑے ہو کے تقریر کر سکوں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی سر، ٹی وی کی آواز بند کریں تو بات کرنے کا مزہ آئے گا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، کون اور کہاں سے؟ سر جواد بول رہا ہوں ہری پیک سے، اور میں نے بات کرنی ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی سر میرا پاکستان کی میں بات کروں کہ جی کے صاحبزادے جو ہے بلاول بھٹو ہے، تو میں پاکستان ایئرپورٹ پہ گیا تھا، تو پاکستان وہاں سے ایک اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جو ان کی سیکیورٹی اور ان کے جو بھی اتنے پیسے یہ خرچتے ہیں، یہ اگر کسی وام کے لیے خرچے، غریب وام کے لیے، تو یہ ان کو کوئی بہتر نہیں ہوگا۔ تو ان آج کل تو میں تو یہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ کسی غریب کو کھڑا کرے نا الیکشن میں تو وزیر اعظم اس کو بلا دے، تو یہ تو جو آتا ہے اپنے جیب بھر کر اپنا سب کچھ۔ اور یہاں پہ بھی یہ ایک دفعہ بریڈ فوڈ میں آیا تھا بلاول، اور اس کے پیچھے بھی عوام ایسے پاگل ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے وہ۔ نہیں سر، وہ عوام نہیں ہے، ٹو بی ویری آنےسٹ، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ جو بلاول کے پیچھے جو آپ لوگوں نے یو کے میں دیکھے وہ عوام نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر پاکستانی عوام کو تقسیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ انہوں نے جو برانچ آفیسز بنائے ہوتے ہیں، ہر برانچ کے پیچھے 200 300 400 لوگ کام کر رہے ہیں، اور پورا ایک مافیا جو ہے یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے ان پارٹیوں کا۔ تو جناب یہ وہ لوگ ہیں ان کے پیچھے۔ کسی غریب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کسی میرے اور آپ جیسے مڈل کلاس شخص کے پاس نہیں ہے کہ اپنی 2 وقت کی روٹی کے رزق کے لیے جو وہ دکانوں شاپوں پہ اور ٹیک اویز پہ جو کام کر رہا ہے وہ اپنا کام اور روزگار چھوڑ کے 150 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ ہفتہ چھوڑ کے وہ بلاول کے پیچھے جائے گا۔ بلاول کیا دے گا ہمیں؟ کچھ بھی نہیں۔ بلاول نے اپنی ساری زندگی فورن میں گزاری ہے، اس نے ایک دن بھی غریب کی غریبی نہیں دیکھی، اس نے ایک دن بھی دھوپ نہیں دیکھی۔ نواز شریف کا یا شہباز شریف کا بیٹا ہمیں کیا دے گا؟ کبھی بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ جو کچھ لینا ہے، جو کچھ دینا ہے وہ اسی غریب عوام کو کرنا ہے۔ لیکن پرابلم یہاں اس وقت یہ آ رہی ہے کہ غریب عوام بھی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیں اپنی زندگی سے جھوٹ اور کرپشن کو جب تک نہیں نکالیں گے، یقین کریں ہماری زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، کیونکہ یہ میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی۔ ایک جھوٹ چھوڑنے سے ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں۔ پولیٹیشین جھوٹ نہیں چھوڑے گا، ان کی رگوں میں جھوٹ ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی سر، کون اور کہاں سے؟ میں خادم حسین جی مانچسٹر سے۔ جی خادم بھائی، کیا کہیں گے؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں آپ سے متفق ہوں بحیثیت مسلمان کے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی درکار ہے وہ جو ہے وہ یہی ہے کہ لعن اللہ علی القاذبین، خدا جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، قرض کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہی شیطان کو بھی کیا تھا کہ اس کو یہی کہا تھا کہ فخرجوا منہا انک رجیم انک لعنت الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تیرے پر لعنت ہوگی۔ تو یہ جتنے بھی پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ والے آتے ہیں، یہ خدا کی قسم یہ جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کوئی کچھ نہیں ہوتا، تمام سفید جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن قیامت آنی ہے اور اس دن خدا کے پاس حضور پیش ہو کر۔ بہت بڑی بات کی ہے سر، بہت بڑی بات، ان کی کوڈینشل کوئی نہیں ہے۔ بہت صحیح بات کی ہے، میں آپ کی بات سے بالکل کنونس ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان ظلم کرے، اتنا کرے جتنا وہ قیامت کے روز سہ سکے، اتنا جھوٹ بولو، اتنا لوٹو، غریب کو اتنا مارو، غریب کو اتنا اس پہ ظلم کرو کہ تمہیں قبر میں عذاب سہتے وقت یہ احساس ہو کہ میں اتنا یہاں سے کر کے جاؤں کہ میں برداشت کر سکوں۔ آپ یقین جانیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی مذہب اٹھا لیں، کسی بھی عقیدے کو اٹھا لیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے ہندوازم ہے، ہر مذہب ہر فقہ کے اندر یہ چیز بالکل ڈائریکشن بالکل سٹریٹ ہے کہ جب بھی تم اس دنیا میں ظلم کرو گے، وہ اس ظلم کا جو حساب کتاب ہے وہ سب کو دینا ہے۔ کسی کی کہیں بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے، کسی کی کہیں بھی کوئی بچت نہیں ہے۔ اگر آج کا پولیٹیشین، آج کا اگر یہ حکمران، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جھوٹ بول کر
झूठ की बुनियाद पर ये लोग सियासत कर कर और ये झूठे लीडर जब ये इकट्ठे होकर जब इस किस्म की चीजें करेंगे तो आप यकीन करें कि मैं बीइंग अ मुसलमान मेरा ये ईमान है कि इसका हिसाब इस दुनिया में तो शायद ये ना दें, क्योंकि जो ये लाइफस्टाइल गुजारे हैं वो ऐसा नहीं लगता कि इस दुनिया में इनका कोई हिसाब होगा। लेकिन मुझे पता है कि जिंदगी खत्म होने के बाद मेरा ईमान है कि बहुत मुश्किल होगा इन चीजों का हिसाब देना, कि मेरे कंधे पे अगर एक चादर थी तो दूसरी चादर कहाँ से आई, ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मेरी हुक्मरानी में कितने गरीब मर गए भूख और फाके से, इसका हिसाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुदारा इन चीज़ों पे सोचें, खुदारा इन चीज़ों पे सोचें और इस गरीब कौम के ऊपर तरस खाएं ताकि ये कौम तरक्की करे, खुशहाली की तरफ जाए और गरीब भी इज्जत से सर उठाए। इज्जत से सर उठाना उसकी ज़रूरत है, घर में 2 वक्त की रोटी मुयसर होना उसकी ज़रूरत है। और क्या मांगता है एक पाकिस्तानी गरीब मतवसत घराने का इंसान, क्या मांगता है अपने पॉलिटिशियन से? क्या वो अपनी गाड़ियों में वो कहता है कि मुझे बिठाओ? क्या वो कहता है मुझे प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस में आने की इजाजत दो? भाई कुछ नहीं चाहिए इनको, इनको सिर्फ इज्जत चाहिए, सिर्फ इज्जत चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? मैं कर रहा हूँ लंदन से। जी अस्सलाम भाई, क्या कहेंगे? आपका मज़मून और आपके जज्बात अल्लाह ताला ऐसे खूबसूरत चेहरे हमारे सामने रखे और हमारी भी उम्रें लग जाएं, जिनकी इतनी पाकीज़ा ख्यालात है। मालिक की ज़ात ने आपको अच्छा मज़मून दिया। मेरे भाई, मेरे अजीज, अर्श के 2-3 कॉल पहले एक भाई आए, अपने जज्बात में इतने बह गए कि उन्होंने फरमाया पाकिस्तानी पूरी कौम बेईमान है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल सारे ना, सारे के सारे को ना बुला लो। अल्लाह के लिए जज्बात ने काबू में रखा है। अल्लाह ने अपने कुरान अजीज में फरमाया है इस तरह की कौम होगी उन्हीं में से उनके सरदार होंगे। ये सजा क्यों है? हम अपने दीन को छोड़ बैठे। बिल्कुल सही हम कह रहे हैं। सब तोलन तोड़ अपनी अपनी झांकें कि किधर से लड़ती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान मुताबिक अल्लाह के फरमान पे आपको तो नायब बना कर भेज दिया था। बेशक आज हम जलील ख्वार हो रहे हैं। ऐसा न करो। बांटने वाले ये जो इधर बैठा हुआ है छोड़ कर जिसको आया बोलता था ये लुटेरे हैं, आज तुम किस तरह बैठे हो गए? सबसे बड़ा करप्शन फौज ने किया। अल्लाह माफ करे। गंदी अच्छी जमहूरियत जो होती है वो कभी न कभी सही आ ही जाएगी इंशाल्लाह। बस मेरे चंद अल्फाज थे। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत अच्छी बात की है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे अभी मैसेज मिला कि जी ब्रेक पे जाएंगे और इंशाल्लाह हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात।